میرا نام کامران ہے۔ میری عمر 17 سال تھی جب میری سگی ماں وفات پا گئی تھی۔ میرے ابو نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ میرے ابو کی عمر 45 سال کے نزدیک تھی۔ میرے ابو گاؤں کے ایک بہت بڑے زمیندار تھے، اسی لیے ساری عورتوں کی خواہش تھی کہ ابو سے شادی کرتی۔ لیکن ابو جب زمینوں میں جاتے تھے تو بہت سی لڑکیاں ہماری زمینوں میں کام کے لیے آتی تھی۔ وہاں پر ابو نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ وہ لڑکی بھی ابو سے کافی محبتیں جتاتی تھی اور ابو سے مل لیا کرتے تھے، اس لیے ابو کو اس سے پیار ہو گیا تھا اور وہ میری سوتیلی ماں کو دلہن بنا کر گھر لے آئے تھے۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے بعد میرا کوئی بھائی بہن پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے میرے ابو میرے سے بہت پیار کرتے تھے اور اسی مجبوری کی بنا پر میری سوتیلی ماں بھی میرا خیال رکھتی تھی۔ میرے ابو صبح زمینوں پر کام کے لیے نکل جاتے تو میں صبح 8 بجے اسکول چلا جاتا۔ میں 8 کلاس میں پڑھ رہا تھا اور دن 2 بجے واپس آتا تو میری سوتیلی ماں میرے لیے کھانا وغیرہ بنا کر دیتی۔ میں گھر کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا اور وہاں پر فلمیں وغیرہ دیکھتا۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر میں خراب ہونے لگا تھا اور میرے اندر بری عادات پیدا ہونے لگے تھے اور میں خود کو کئی بار سکون دے لیتا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کام اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بھی کر جاؤں گا۔ ایک دن کھیت میں پانی لگا رہا تھا اور ہمارا اپنا ٹیوب ویل تھا، اس لیے ابو نے فون کیا تھا کہ میں آج کی رات گھر نہیں آؤں گا، اس لیے تم دروازے وغیرہ لگا کر سو جانا۔ میری سوتیلی ماں نے بھی دروازے وغیرہ لگائے اور میرے ہی کمرے میں آ گئے تھے، کیونکہ میری سوتیلی ماں کو کافی ڈر لگتا تھا اور وہ کافی خوبصورت بھی تھی، اس لیے میرے ابو نے اس کو تاکید کی تھی کہ وہ میرے ہی کمرے میں سوئے۔ اسی لیے میری سوتیلی ماں رات کو 9 بجے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میں تو رات کو فلمیں وغیرہ دیکھتا تھا اور اپنی تسکین پوری کرتا تھا، اور آج کی رات میرے لیے یہ کام ہونا ناممکن تھا۔ اس لیے مجھے اپنی سوتیلی ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ جب میں نے سوتیلی ماں میرے کمرے میں آئی تو وہ میرے سے باتیں کرنے لگی اور باتوں میں وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری کوئی لڑکی دوست ہے؟ تو میں بھی اس سے فری ہونے لگا تھا اور مجھے اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن مجھے شرم بھی آ رہی تھی کہ یہ میری ماں ہے اور میرے ابو کی گھر والی ہے۔ لیکن میرے اندر کے شیطان نے مجھے کچھ سمجھ بوجھ نہیں آنے دی تھی اور اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ ہی میں وہ کام کرنے لگا تھا جو مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ تقریباً جب میں نے خود کو اچھی طرح راحت دے لی تھی تو مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن اس میں میری سوتیلی ماں کی بھی غلطی تھی۔ اس نے بھی مجھے منع نہیں کیا تھا اور مجھے راضی کر لیا تھا، لیکن اب مجھے ابو سے کافی ڈر لگنے لگا تھا، اس لیے میں سوتیلی ماں کی ہر بات مانتا تھا اور اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ لیکن میری سوتیلی ماں نے میرا راز رکھ لیا تھا اور ابو کو نہیں بتایا تھا۔ اب جب بھی ابو گھر سے باہر ہوتے تو میری سوتیلی ماں میرا مطلب پورا کر دیتی تھی۔ مجھے بھی اس کے ساتھ کرنے سے بہت راحت ملتی تھی اور میں اس کا عادی ہو چکا تھا۔ ہمارا یہ کھیل تقریباً 5 سال جاری رہا تھا۔ اس کے بعد میری سوتیلی ماں نے ابو سے میری شادی کی فرمائش کر دی تھی۔ تب میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لی تھی، اسی لیے ابو نے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر میری شادی کر دی تھی اور میں اپنی سوتیلی ماں سے گندا کام کرنے سے باز آ گیا تھا۔ اب میں اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اپنے گناہوں کا کفارہ کرتا تھا اور اللہ سے توبہ طائف کی تھی کہ ایسا کام مجھے ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تھی تو سوتیلی، لیکن تھی تو میری ماں، اسی لیے مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔